عالیہ سے انہوں نے پوچھا ہے قربانی کرنے کا صحیح طریقہ اور سنت طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ذبح کرتے وقت لیکن اس کے رگ کو جدا کرنے میں کوئی دقت ہوئی تو دوسرا بندہ دوسری سوری پکڑ لیتا ہے۔ ایسے کئی مسئلے پیش آتے ہیں۔ اچھا سوال پوچھا انہوں نے ماشاءاللہ، اور قربانی کا موقع بھی ہے، اور عام طور سے بھی سال بھر مسلمان کھانے کے لیے مرغی، بکری، گائے، بھینس وغیرہ ذبح کرتے رہتے ہیں۔ تو جو مسلمان یہ کام کرتا ہے ذبح کا، اس کو چاہیے کہ اس کی پوری معلومات حاصل کر لیں۔ اسلامی طریقے پر ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ جانور میں ذبح کے وقت 4 رگوں کے کاٹنے کا نام ہے شرعی ذبح۔ 4 رگوں کے کاٹنے کا۔ پہلی رگ جس سے سانس آتی جاتی ہے اس کو نرخرا کہتے ہیں، یہ کٹنا چاہیے۔ دوسری جس سے کھانا پانی پیٹ میں جاتا ہے، اور پھر وہ 2 رگیں جن کو شاہ رگ کہتے ہیں، جن میں خون پھرتا ہے، جو سانس آنے جانے اور کھانا پانی آنے جانے کی رگوں کے دائیں بائیں ہوتی ہے۔ یہ 4 رگیں کٹنا چاہیے۔ اگر ان میں سے 3 رگیں کٹی جس سے سانس آتی جاتی ہے اور جس سے کھانا پانی آتا جاتا ہے، اور ایک شہ رگ کٹ گئی، تب بھی ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ اب ذبح کرنے کی شرطیں کیا ہیں یہ جان لیجیے۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، ذبح کرنے والا عاقل ہو، یعنی اس کے پاس عقل ہو، مجنون پاگل نہ ہو، ذبح کرنے والا ہوش کے عالم میں ہو، مدہوش نہ ہو، بے ہوش نہ ہو، نشے کی حالت میں نہ ہو۔ ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا، مثلا بسم اللہ واللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام نہ لینا، ورنہ جانور مردار ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہی ذبح کرنا۔ ذبح کے وقت جانوروں میں کچھ نہ کچھ، جب آپ نے ذبح کیا تو کچھ نہ کچھ اس میں حیات ہونی چاہیے، جانور میں کچھ نہ کچھ حیات ہو۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط پوری نہ ہوئی یا خلاف ہو جائے تو پھر جانور حلال نہ ہوگا، مردار ہو جائے گا۔ ذبح کرنے والے کا مرد یا بالغ ہونا شرط نہیں ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، نابالغ بھی ذبح کر سکتا ہے، جس کی ختنہ نہیں ہوئی وہ بھی ذبح کر سکتا ہے، گونگا بھی کر سکتا ہے، جس پر غسل فرض ہو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے، یعنی پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ ان سب کے ہاتھ کا ذبیحہ درست ہے، بشرطے کہ یہ لوگ مسلمان ہو، عاقل ہوں، ہوش میں ہوں، اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اور مسلمان سے مراد سنی صحیح العقیدہ مسلمان، نہ کہ وہابی دیوبندی۔ وہابی دیوبندی ان تمام شرطوں کو پورا کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر کہتا ہوا ذبح کرے، تب بھی وہ جانور مردار ہے، سور کی طرح ناپاک ہے، کیونکہ وہابی دیوبندی اصل میں مسلمان نہیں، اور ذبح کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ اب اس پر کسی صاحب کو اعتراض ہو تو وہ مجھ سے فون پر بات کر لے یا گروپ میں سوال کر سکتا ہے کہ وہابی دیوبندیوں کا کفر ہم اس کو ثابت کریں۔ اب ذبح کی سنتیں کیا ہیں یہ سمجھ لیجیے۔ ذبح سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا، ذبح سے پہلے جانور کو پانی پلانا، ذبح کے وقت جانور کا سر جنوب اور منہ قبلے کی طرف کرنا، اور سنت یہ ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ جو ذبح کر رہا ہے وہ باطہارت ہو، اور اس کا بھی جو ذبح کر رہا اس کا منہ بھی قبلے کی طرف ہو۔ دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا، سیدھے ہاتھ سے ذبح کرنے یعنی گلے پر چھری پھیرنے میں تیزی اور جلدی کرنا۔ بسم اللہ ہی میں ہے کے زیر کو صاف نکالنا، بسم اللہ، بسم اللہ واللہ اکبر۔ جانور کو نرمی سے بائیں پہلو پر لیٹانا، بڑے جانور کے ہاتھ پیر باندھ لینا، البتہ اس کا دایاں پاؤں کھلا رہنے دے۔ اب ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جانور کو پانی پلا کر بائیں پہلو پر لیٹائیں، اس طرح کہ سر جنوب اور منہ قبلے کی طرف رہے، یا اسی ترتیب سے ہاتھ میں پکڑیں، پھر دائیں ہاتھ میں تیز چھری لے کر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر قوت و تیزی کے ساتھ گلے پر
गांठने से नीचे छुरी चलाएं, इस अंदाज पर कि चारों रगें कट जाएं लेकिन सर उसका जुदा ना हो, इसका ख्याल रहे। और अगर मान लीजिए सर बिल्कुल जुदा हो गया तब भी जानवर हलाल रहेगा, लेकिन ये तरीका सुन्नत के खिलाफ है। ज़बाह में मकरूह क्या है? जानवर को लिटाकर उसके सामने छुरी तेज करना, जानवर का इस कदर कुंद रहना कि ज़ाबे को जोर लगाना पड़े, यानी जानवर इस तरह सुकर जाए कि ज़ाबे को जोर लगाना पड़े, ये मकरूह है। ज़ाबे यानी जो ज़बाह कर रहा है। गर्दन की जानिब से ज़बाह करना, ज़बाह में इतना काटना कि सर अलग हो जाए, ये हराम मर्ज यानी गले की हड्डी गुदे तक छुरी पहुंच जाए, ये मकरूह है। ज़बाह के ठंडा होने से कब्ल उसकी खाल उतार लेना या सर जुदा करना, ठंडा होने के बाद। आजकल कसाई लोग क्या करते हैं, गरम गरम में खाल उतारते हैं, ये मकरूह है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जानवर ठंडा हो तब उसकी खाल उतारना चाहिए। जानवर का पांव पकड़कर घसीटते हुए ज़बाह के मकाम तक लाना, ये मकरूह है। एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बाह करना, ये भी मकरूह है। रात के वक्त ज़बाह करना, ये भी मकरूह है। लेकिन अगर किसी ने ज़बाह कर दिया तो कुर्बानी हो गई। करीब में जो जानवर जनने वाला हो, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, अगर वो जनने के करीब हो तो उसे ज़बाह करना मकरूह है। मसनून तरीका जो ऊपर बताया गया है उसे छोड़ना, ये भी मकरूह है। ये ज़बाह का मुकम्मल तरीका है। कोई बात ना समझ में आए तो फिर पूछ लें। वल्लाहु ताला अअलमु बिस्सवाब। आप देख रहे हैं रज़वी चैनल लोहरदगा।